اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا سبق تھا یہ تھا وہرگاہ کے جن سے قریب را بفصل قریب جمع کنی آ را حد ناقص گویند چون جس میں ناطق مر انسان را وہرگاہ کے جن سے قریب را بخاصا جمع کنی آ را رسم تام گویند چو حیوان داہک مر انسان را وگر جن سے بعید را بخاصا جمع کنی آ را رسم ناقص خوانند چون جس میں داہک مر انسان را وہ ہم چنی اگر ارض عام را بخاصا جمع کنی رسم ناقص خوانند چون موجود داہک مر انسان را۔ یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ ہم ذرا اس کی پہلے ہم معنی کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا اس کی مزید جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا وہرگاہ کے جن سے قریب را بفصل قریب جمع کنی، مطلب جہاں بھی آپ جن سے قریب کو فصل قریب کے ساتھ ملائیں گے اس کو حد تام کہتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے، اور اگر جن سے بعید کو فصل قریب کے ساتھ جمع کریں گے تو اس کو حد ناقص کہتے ہیں، جس طرح جس میں ناطق انسان کے لیے، خاص انسان کے لیے۔ مر کا معنی ہوتا ہے خاص۔ ویسے اردو میں مر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے چلا جا، لیکن یہ ہے کہ فارسی میں اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ خاص۔ اور اگر جن سے بعید کو آگے کہتے ہیں کہ ہر جہاں بھی، وہرگاہ کا مطلب جہاں بھی جن سے قریب کو خاصا کے ساتھ جمع کرے تو اس کو رسم تام کہتے ہیں، جیسے حیوان داہک خاص انسان کے لیے۔ اور اگر جن سے بعید کو خاصا کے ساتھ جمع کرے گا تو اس کو رسم ناقص کہتے ہیں، جیسے جسم داہک انسان کے لیے، خاص انسان کے لیے۔ اور کہتے ہیں بھی اسی طریقے سے اگر ارض عام کو خاصا کے ساتھ جمع کرے گا تو اس کو رسم ناقص کہتے ہیں، جیسے موجود داہک خاص انسان کے لیے۔ تو یہاں پر ترجمے سے ہمیں جو ہے نا تھوڑا بہت پتہ چل گیا۔ اگر آپ آئیں گے یہ نمبر 2 نمبر حاشیہ آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو حد ہے نا، حد منطقیوں کی حد اور نحویوں کی حد میں فرق ہے۔ یعنی اس کو منطقی بھی حد کہتے ہیں، یعنی ایک منطقیوں کی بھی حد ہے، اسی طریقے سے ایک نحویوں کی بھی حد ہے۔ یہ میرے ابھی ذہن میں آیا، میں نے اس میں لکھا نہیں ہے، جو نوٹ بنایا ہے میں نے، یہ میں جب جامع شریف پڑھا رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے کل میں پڑھا رہا تھا تو مجھے جو ہے نا اس وقت یہ ذہن میں آیا، سوال پیدا ہوا تھا وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی حد جو ہے وہ ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ جی سفیان صاحب، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ نہیں ایسے تو پہلے کا ہے وہ۔ ہاں، تو وہاں پر حد کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ حد جو ہے نا وہ ذاتیات کا، اس میں حد جو ہے ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو اسم کلمہ فعل حرف وغیرہ جو ان کی جو تعریفات ہیں یہ تو ذاتیات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ یہ ارضیات پر مشتمل ہے، تو پھر ان کو حد کیوں کہا تھا؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ منطقیوں کی حد اور نحویوں کی حد میں فرق ہے۔ جس طرح نحویوں کے ہاں صحیح اور صرفیوں کے ہاں صحیح میں فرق ہے، اسی طریقے سے نحویوں اور منطقیوں کی حد میں فرق ہے۔ منطقی حد کس کو کہتے ہیں؟ منطقی کہتے ہیں کہ بھئی حد اس کو کہتے ہیں کہ جو جو تعریف ہے نا وہ اپنے افراد کو جامع ہو اور دخول غیر سے مانے ہو۔ اب یہ اپنے افراد کو جامع ہو اور دخول غیر سے مانے ہو، یہ آپ ابھی حقیقت اس کی نہیں سمجھ پائیں گے، صرف یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور جو حد ہے منطقیوں کے ہاں جو ہے نا وہ ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ذاتیات پر مشتمل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حد، اور اگر ذاتیات پر مشتمل نہ ہو بلکہ ارضیات پر مشتمل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے رسم۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حد ہے یہ کبھی حد تام ہوتی ہے، یعنی انسان کی جو تعریف ہے وہ بالکل واضح الفاظ میں کہی جاتی ہے، کی جاتی ہے تو اس کو حد تام کہتے ہیں، اور اگر واضح الفاظ میں نہ کی جائے بلکہ یوں جو ہے تھوڑی مبہم ہو، یعنی تھوڑا اس میں ابہام ہو، اور اس میں پھر جو ہے کیا ہے کہ فصل کے ساتھ اس کو ممتاز کیا گیا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں حد ناقص کہتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کا یہ نکلا، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہم نے کہ معرف ہم نے پڑھا تھا نا، معرف کی ہم نے جو تقسیم کی تھی وہ کلی اور جزئی کی طرف کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اگر معرف جو ہے وہ اگر اس کے شرکت اس کا جو مفہوم ہے، معرف کا جو مفہوم ہے
وہ شرکت بین کثیرین سے معنی ہو تو اس کو جزئی کہتے ہیں، اور اگر شرکت بین کثیرین سے معنی نہ ہو تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ پھر کلی کی 5 قسمیں تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں ویسے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جزئی اور کلی کی جو آپ تعریف کریں گے، اس کی پہچان جو کریں گے تو وہ کس طرح کریں گے؟ تو آپ وہ کس طرح پہچان پائیں گے کہ یہ جزئی ہے، یہ کلی ہے؟ جی حسن رضا بھائی، جس کو آتا ہے وہ ہینڈ ریز حضرت کرے۔ وہ جویل کل والا جو آپ نے کنسپٹ دیا تھا اسی سے پتہ کرتے نا حضرت؟ کیسے؟ جویل کل مطلب حضرت کس میں صلاحیت ہے سمجھنے کی اور کس میں نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ سمجھان تو ہوگا نا جو واحد ہوگا، یعنی کہ ایک فرد پر اگر وہ کرتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک کا نام آتا ہے، شرکت بین کثیرین سے اگر معنی ہے تو وہ جزئی ہوگا۔ یعنی لیکن میں نے جس آپ کو ایک طرح قاعدہ بتایا تھا، آسان قاعدہ بتایا تھا کہ جی بھئی جی وہ چیز، کہ بھئی وہ لفظ کہ جو اس میں جنس ہے اور معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، تو وہ کلی ہے، اور اگر وہ وہ کلی اس ہے، میں جنس معرفہ ہے کے تو جزئی ہے۔ ہے، معرفہ بالف لام ہے، وہ جزئی ہے۔ سیدھی بات ہے، جی جی نہیں سمجھ میں بات؟ سیدھی بات ہے۔ اس کو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ منطق کی آپ سے یا کوئی منطق کے لحاظ سے کوئی آپ سے بات سوال کرنا شروع کرے تو آپ نے زیادہ لمبان میں نہیں جانا، آپ نے سیدھی بات یہ کہنی ہے کہ حضرت جو اس میں جنس ہے اگر وہ معرفہ ہے تو وہ جزئی ہے، اور اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس نکرہ ہے کو تو کلی ہے۔ نکرہ ہے تو کلی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہر معرفہ جزئی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جی ہر نہیں، معرفہ کیا ہے؟ اس میں جنس نہیں شامل، جنس کی شرط نہیں ہوگی معرفہ میں؟ نہیں 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 نہیں، ہر معرفہ جزئی ہے، ہر معرفہ جزئی ہے۔ ہر معرفہ جزئی ہے، شرط یہ کہ وہ معرفہ ہو، ٹھیک۔ ہر معرفہ جزئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک تو آپ کی جو ہے نا یہ پچھلی جو باتیں تھی وہ ہم نے ذرا اس پر ہم نے تھوڑی توجہ کی۔ اب نمبر حاشیے کی طرف آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حد تام، پس حد برائے این کے معنی او در لغت منع است۔ حد کہتے ہیں کہ لغت میں منع کرنے کو۔ وآں کے مرکب شبد جن سے قریب فصل قریب بسبب مشتمل بودنش بر ذاتیات، کہتے ہیں کہ ذاتیات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ دخول اغیار سے معنی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ولیکن تام نہادن و نام نہادن، لیکن اس کا نام رکھنا یہ کیا ہے؟ ذاتیات کے ذکر کی وجہ سے ہے کہ اس میں ذاتیات کا ذکر ہے۔ بات سمجھ میں؟ کہ بھئی جو دخول غیر سے مانے، بھئی دیکھو نا، ایک ہوتا ہے نا بھئی یہ حد ہے، حد کا مطلب کیا ہے؟ حد کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس میں جو غیر علاقے کا بندہ ہے وہ داخل نہ ہو جائے، اور جو اس حد میں ہے نا، جو اس حد کے اندر جو بندے ہیں وہ اس حد سے کراس نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں دخول غیر سے مانے، دخول غیر سے مانے یعنی جامع جمیع افراد ہی، جامع جمیع افراد ہی، اور دخول غیر سے مانے، اس کو کہا جاتا ہے حد۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی ایک چیز کی حد ہوتی ہے، ایک چیز کی جب حد ہوئی، آپ نے بالفرض شہر کی آپ نے حد لگائی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی جو شہر کے اندر جو بندے ہیں نا وہ اس میں رہیں گے، لیکن دوسرے شہر والے اس میں نہیں داخل ہو سکتے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ بھئی جس طرح ملک کی حد ہوتی ہے، جب ملک کی حد ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ملک والا ہے وہ دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، اور پھر دوسرے ملک والا ادھر نہیں آ سکتا، تو اپنے ملک سے اپنے ملک کے حد سے بندہ نکل نہیں سکتا، دوسرا جو اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جامع لجمیع افراد ہی، اور دخول غیر سے مانے، دخول غیر سے مانے، اس کو کہا جاتا ہے حد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ذاتیات پر منطقی کہتے ہیں جو ذاتیات پر مشتمل ہو، اور جو نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے افراد کو جامع ہو اور دخول غیر سے مانے ہو، اس کو حد کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بات جو ہے نا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں پر کہ حد کی کیا تعریف ہے، اور پھر حد تام بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو حد تام کی کیا وجہ ہے؟ تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب کہتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ اس عبارت کے ذریعے ربط یہ کچھ یوں بنایا کہ آپ نے فرمایا کہ منطق کے دو موضوع، منطق کے کتنے موضوع ہیں؟ دو۔ نمبر ایک معرف اور قول اشارے، نمبر دو حجت اور دلیل۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ یہ جو امتحان تھا اس میں یہ سوال آیا کہ بھئی معرف اور قول اشارے کی تعریف کریں، تو میں نے کہا کہ جو معرف کی تعریف ہے وہی قول اشارے کی تعریف ہے۔ تو وہ کچھ بنانے والا میری طرح زیادہ پڑھا ہوا تھا، اس نے جو ہے نا وہ معرف اور قول اشارے کے بارے میں بتا دیا۔ تو پھر تو اس طرح نہیں ہوتا، معرف اور قول اشارے
اور حجت اور دلیل. لیکن بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو معرف اور قول اشارے جو ہیں یا حجت اور دلیل جو ہیں یہ کلیات خمس پر موقوف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے پہلے کیا ہمیں بتایا تھا کلیات خمس کی تعریف. تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ معرف کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی معرف کی دو قسمیں ہیں. ایک نمبر حد، نمبر دو رسم. پھر حد اور رسم میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص. تو اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ یہ معرف کی کل 4 قسمیں بن گئی. یہ اس کا میں نے یہ PDF تیار کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کی طرف جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں. تو ان چاروں کے درمیان وجہ اثر کچھ اس طرح بنے گی. کس طرح بنے گی کہ معرف 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو فقط ذاتیات پر مشتمل ہوگا یا فقط ذاتیات پر مشتمل نہیں ہوگا، یعنی ارضیات پر مشتمل ہوگا. تو اگر فقط ذاتیات پر مشتمل ہو تو اس کو حد کہتے ہیں، اور اگر فقط ذاتیات پر مشتمل نہ ہو بلکہ ارضیات پر مشتمل ہو تو اس کو رسم کہتے ہیں. پھر رسم اور حد میں سے ہر ایک 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جن سے قریب کے پر مشتمل ہوں گے یا جن سے قریب پر مشتمل نہیں ہوں گے. اگر جن سے قریب پر مشتمل ہوں تو انہیں حد تام کہتے ہیں، اور اگر اس کو حد تام اور رسم تام کہتے ہیں. اور اگر جن سے بعید پر مشتمل ہو تو اسے حد ناقص اور رسم ناقص کہتے ہیں. اب ان ہر ایک کی الگ الگ تعریف یہ جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کیسے لکھی ہوئی ہے کہ بھئی حد تام اس کو کہتے ہیں کہ جو معرف کی جنس سے قریب اور فرد سے قریب پر مشتمل ہو. جس طرح دیکھو حیوان ناطق یہ انسان کے لیے تام ہے. کیوں کہ حیوان جو ہے انسان کی ذاتیات میں سے ہے. کہ حیوان کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں: جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ. یعنی 4 چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. حیوان کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ 4: جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ. ٹھیک ہے جی. اور ناطق تو جو انسان کو جو کیا کرتا ہے کہ انسان کو جمی ما عدا سے ممتاز کر دیتا ہے. ناطق انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ جمی ما عدا سے ممتاز کر دیتا ہے. تو اب یہ انسان کی تعریف ایسی تعریف ہے کہ یہ حد تام ہے. مطلب یہ کہ یہ فل تعریف ہے، جس کو کہا جاتا ہے فل تعریف، مکمل تعریف. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکمل تعریف. انسان کے حیوان ناطق اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اچھا، اور اگر حد ناقص کیا ہوگی؟ جو معرف کی جن سے بعید اور فصل قریب پر مشتمل ہو. جس طرح جسم ناطق انسان کے لیے. اب جب جسم کہا تو جسم جب کہا نا بالفرض میں جسم کہہ کر خاموش ہو گیا، بالفرض میں کہوں جسم، تو اب کیا آپ سمجھیں گے؟ اس میں انسان بھی آ گیا، شجر بھی آ گیا، حجر بھی آ گیا. مطلب یہ کہ جو بھی جسم مطلق ہے مادہ کے علاوہ جتنے بھی اجسام ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جی ہاں. تو جب میں نے کہا ناطق تو اب کیا ہوگا کہ اب سارے نکل گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب سارے نکل گئے. تو دیکھو کہ جب آپ نے جسم سنا تو ایک دم آپ کا ذہن کیا ہوگا؟ پورے جسم کی طرف، پورے اجسام کی طرف متوجہ ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ جن سے بعید ہے. اور جن سے بعید سے اور فصل قریب سے جو چیز مشتمل ہو، جو جن سے قریب اور جن سے بعید اور فصل قریب پر جو چیز مشتمل ہو اس کو کہا جاتا ہے رسم حد ناقص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ناطق انسان کی ذاتیات میں سے ہے. یعنی یوں سمجھو کہ اس میں ایک ذات کا ذکر ہے، دونوں ذاتوں کا ذکر نہیں ہے. حیوان اور ناطق کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک ذات کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ ناطق کا ذکر ہے. کیونکہ جسم تو جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کی ذاتیات میں سے تو نہیں ہے نا کہ صرف جسم ہے. انسان تو جو ہے نا وہ حیوان ہے، اور حیوان کے اندر 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہاں پر صرف ایک چیز پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی رسم تام اس کو کہتے ہیں کہ جو جن سے قریب اور خاصہ پر مشتمل ہو. جن سے قریب اور خاصہ پر مشتمل ہو. تو اب دیکھو کہ یہاں پر جو ہے یہ خاصہ جو ہے یہ انسان کی ارضیات میں سے ہے، انسان کی جز نہیں ہے، انسان کا اجزاء میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رسم کہیں گے. لیکن رسم ایسی چیز ہے کہ یہ رسم تام ہے، رسم ناقص نہیں ہے، کیونکہ دہک جو ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پایا جاتا. اچھا، رسم ناقص کو کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھئی معرف کی جن سے بعید اور جو خاصہ سے مرکب ہو، جیسے جسم داہک، یا پھر کہتے ہیں کہ عرض عام اور خاصہ سے مرکب ہو. تو اب دیکھو کہ عرض عام اور خاصہ سے مرکب ہونا، یہ دونوں جو ہے نا عرض عام اور خاصہ یہ دونوں انسان کی ارضیات ہیں. خاصہ انسان کی ارضیات میں سے ہے. یاد رکھیں
آگے چل کر یہ ارضیات اور ذاتیات کی جب بحث ہوگی تو اس میں آپ کو آسانی پیدا ہو تو اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھئی خاصہ انسان کی ارضیات میں سے ہے، ذاتیات میں سے نہیں ہے۔ ذاتیات میں انسان کی صرف کون سی آ جاتی ہے؟ جن سے قریب اور فصل قریب آتا ہے، باقی جو ہے نا ذاتیات میں سے کوئی چیز نہیں آتی۔ جی یہاں تک آپ کا یہ جو ہے نا یہ سبق جو ہے یہاں پر مکمل ہوا۔ اس بارے میں مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو اس کے بارے میں آپ جو رضیات نہیں ہوتی، ارضیات، عین ارضیات۔ ارضیات، ارضیات، سوری ہاں میں زمین والا ارضیات کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، زمین والا نہیں ہے، یہ ارض، عین را ضاد۔ جی ارضیات، ارض، جی حضرت ٹھیک ہے۔ اور وہ نیچے والا بھی صحیح ہے، کیا بولے حضرت؟ رضیات؟ ارضیات نہیں بنے گا، یہ ارضیات ہے جی۔ نہیں مزید حضرت، آپ دو بولے نا، ارضیات اور ایک دوسرا کون سا یہ بولے نا؟ ذاتیات۔ ذاتیات، اچھا